पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर वो इस्तीफ़ा देकर सीएम हाउस भी छोड़ चुके हैं, डीआई खान भी जा चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कानूनी निकात ऐसे हैं जो बकौल अपोजिशन के उनको चैलेंज किया जा सकता है और जिसकी बिना पर ये इस्तीफ़ा काउंट होता ही नहीं है। सो बकौल अपोजिशन के इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के नज़दीक ये इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं और गवर्नर साहब ने चूँकि रिसीविंग भी दे दी है। सो अब इससे आगे जो है प्रोसेस शुरू होगा। सो बहरहाल इससे आगे जो अगला मरहला होगा वो ये होगा कि चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट भी कराना है और बड़ी कन्वीनियंटली हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त के एक फैसले के ऊपर अमल करते हुए फ़ौरन से पहले एक नोटिफिकेशन इस सीएम के इलेक्शन से पहले जारी कर दिया। सो वेरी कन्वीनियंट, बड़ा टाइमली, बिल्कुल कोई उसके अंदर जो है हम ये नहीं देखेंगे कि क्या इसका कोई अल्टीरियर मोटिव है या नहीं, लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये अरकान आज़ाद तस्वूर किए जाएंगे जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। सो झगड़ा साहब, ये जो आपका वोट काउंट है, कितने कॉन्फिडेंट है आप इस हवाले से? आज आपका पार्लिमानी इजलास था, उसके अंदर मैं रिपोर्ट्स पढ़ी थी कुछ 10 के करीब आपके मेंबरान आए नहीं, वो नंबर्स वहां पर फिलहाल आपके पूरे नहीं है, लेकिन वोटिंग के दिन आप कॉन्फिडेंट हैं जी कि जो आपका वोटर है जो असेंबली के अंदर वो आपकी ही पार्लिमानी अपॉइंटेड शख्स को वोट देगा? अगर हमारा एक नंबर भी कम होता तो फिर शायद ये इस्तीफा एक्सेप्ट होता। नंबर नहीं कम, इसलिए ये सारे इतराजात उठाए जा रहे हैं। The whole world knows that. सो आप बहुत पूरे एतमाद हैं इस बारे में। और ये जो कहा जा रहा है कि 20 से 25 लोग जो हैं जो ये गैप हुकूमत को पूरा करना है, तो आप कहते हैं कि ये वो पूरा नहीं कर पाएंगे, वो आपके साथ ही मौजूद है वो चंक सारा। अगर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि JUI जो है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर तो 20 से 25 भी नहीं तोड़ने होंगे, कोई 50 से ज्यादा तोड़ने होंगे ना। कि ये तो जमहूरियत का रेप है लिटरली। और ये भी याद रखें कि इनके जो 50 लोग हैं उसमें 30 या 30 से ज्यादा तो वो रिजर्व सीट्स पे हैं जो भी चले, जो भी इतने अंडर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उन्हें मान भी ले। क्या डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। मारिया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैं जेन्युइनली फॉर अ सेकंड फॉरगेट कि मैं PTI हूं। हर पाकिस्तानी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ होगा। हर पाकिस्तानी जो है जब आपके जवान कहीं शहीद होंगे, देयर हार्ट विल ब्लीड फॉर देम। हर पाकिस्तानी चाहेगा कि रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपकी तरक्की हो। जब इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स जो है वो एक चैलेंज है, तो उसमें ये तरीका है आपके सबसे सेंसिटिव सूबे में जो है वो ट्रीट करने का। और फिर जो 3-4 चीजें, आई एम वेरी सॉरी, आई मस्ट हम्बली से, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। हम जब कहते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस KP पे हुई, वही चार्ट पे बलूचिस्तान का एक जिक्र भी नहीं। वहां तो 2004 से ये इशू है, जहां पे PTI की हुकूमत रही है। फिर मुझे ये बता दे, एक और चार्ट प्रेजेंट हुआ जिसमें वो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बाय ईयर थे, उसमें जो सारे 9 साल थे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सब में PTI का रूल था। 9 अप्रैल 2022 को क्या हुआ देखें। 2022 से ये सारे टेररिज्म इंसिडेंट स्पाइक्स कर रहे हैं। आपका फिर लास्ट एक, सॉरी मारिया, एक लास्ट सवाल ये बता दें प्लीज, ये ट्वीट किसका है जो कि कह रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। राना सनाउल्लाह साहब का 2022 का agreed on having a dialogue with the banned outfit. All proceedings will be supervised by Parliament. Rana Sanaullah Khan, 9/14, 7 July 2022. सही है, आपके पॉइंट्स आगे झगड़ा साहब। मुझे अभी इख्तियार वली साहब के साथ के तरफ ही गुफ्तगू लेकर जानी होगी। जी इख्तियार वली साहब, अभी जो मैंने गुफ्तगू की खास तौर पे नंबर गेम के हवाले से, तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं कि अगर हमारे नंबर पूरे ना होते तो इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, इसे कबूल करना है नहीं करना, ये कानूनी डिबेट ना होती। बात यह है ना कि नंबर गेम के बारे में तैमूर भाई ने बात की कि अगर ये बंदे हमारे तोड़ के लेके जाएंगे या जाएंगे तो जाएंगे या लेके जाएंगे तो वो जमहूरियत का रेप होगा। तो जरा बताइएगा
کہ آپ کے دور میں جب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ممبران کو آپ کا لیڈر اپنی جماعت میں شامل کراتا تھا اور ان سے ووٹ لیتا تھا اپنے لیے، وہ کیا تھا؟ واٹ واز دیٹ؟ ول یو کال دیٹ ڈیموکریسی یا نہیں؟ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، نہیں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا، یعنی یہ ہم چلیں جھگڑا صاحب ان کو مکمل کر لینے دیں اپنی بات. اچھا جی کریں اختیار ولی صاحب آپ کریں گفتگو مکمل کریں. جی مائی اپالوجیز. میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ تم کرو تو رقص بسمل اور ہم کریں تو مجرا، تم کرو تو نفلی ثواب اور ہم کریں تو گناہ کبیرہ. ایسے نہیں ہوتا. دس از کالڈ ڈبل اسٹینڈرڈ. تیمور صاحب وہ جو لوگ تھے وہ کسی پارٹی کے الیکٹڈ ممبرز تھے. آپ کے پاس یہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یہ آج یہاں کھڑے ہیں، کل ادھر چلے جائیں گے. ان پہ کوئی قانون، کوئی فلور کراسنگ ایکٹ عمل اس پہ نافذ نہیں ہوتا. سو اس میں ذرا تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں. ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں. اب نمبر گیم کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورا ہے تو آپ کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، اور اگر نمبر پورے نہیں ہے تو کوئی اور بن ہی جائے گا. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں، آپ اس پہ جواب دے سکتے ہیں کہ یو ہیو اے سیزن پارلیمنٹیرین. تیمور صاحب آپ خود دو بار رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں. ایک ادارے کو آپ پہلی بار جب الیکٹ ہوئے تھے، ایک وزارت کو سمجھنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک وزارت میں کتنے ڈویژنز ہوتے ہیں، کتنے ڈائریکٹریٹس ہوتے ہیں، کتنے کاؤنسلز ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. دیٹس یو نو ویری ویل. اور سہیل آفریدی کی شناخت کیا وہ کوئی پریویسلی پارلیمنٹیرین رہے تھے؟ نو، وہ تو لوکل کونسل کا الیکشن بھی ہار گئے تھے. لیکن اس کو اس لیے لانچ کیا جا رہا ہے بیکاز یور لیڈر وانٹس a collision between the federal government, between the state and Khyber Pakhtunkhwa. آپ کا لیڈر بار بار ایک ہی گردان کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن بند کریں. آپریشن نہیں ہو رہا. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کو آپریشن نہیں کہا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پریس کانفرنس ہونی چاہیے. وہ ہم نے کل کر دی تھی، میں نے اور عطاءاللہ تارن نے کر دی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک ریاستی ادارہ ہے وہ اس کے اسپوکس پرسن ہے، آج انہوں نے اس کو مزید وضاحت دے دی کہ خیبر پختونخوا میں یہ روزانہ درجنوں حساب سے یہ آفیسرز اور جوان کیوں شہید ہو رہے ہیں، یہ پولیس والے کیوں مر رہے ہیں، یہ عوام کیوں مر رہے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں. کیا آپ کی حکومت ان کی فیسیلیٹیشن تو نہیں کر رہی؟ آپ اس کو ڈینائی کر دیں، آپ کہہ دیں، اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ ہم نے کوئی سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر، ہم کسی کے نہ پولیٹیکل ونگ ہیں نہ کوئی ہمارا عسکری ونگ ہے. آپ اس طرح تردید کریں. لیکن میرے خیال میں آپ کو بھی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. کہ اگر ہمارے وہاں پر اپنے ضلعوں میں آپ کی جماعت اور آپ کی حکومت کی چھتری کے نیچے یہ فیسیلیٹیشن نہ ہوتی تو شاید ہمارے جوان اس طرح شہید نہ ہوتے. آج وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اور ریاست کے خلاف کتنا زہر گھولا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ان کی رگوں میں، ان کے خون میں. دیٹ از آل یور پارٹی. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنے ملک کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں. آپ تو اس وقت آپ کی سٹینڈنگ لگ نہیں رہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں. پھر جمہوریت کیا، حکومت کیا؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہم حکومت میں ہیں، ہم کوئی اقتدار کے رسی اور بھوکے نہیں ہیں. آپ اپنی حکومت بنا لے آئے کسی مشتاق غنی کو، اس کا اعلان کر دیں، آپ بن جائے، کوئی اسٹیٹمنٹ لے آئے. سو بیسیکلی اختیار ولی صاحب صرف کینڈیڈیٹ کی چوائس پہ اعتراض ہے، پاکستان کے خلاف کینڈیڈیٹ کی چوائس پہ اعتراض ہے نا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تحریک انصاف کا بیسک اعتراض وہ ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا. اور اس کے پیچھے جو انٹینشن وہ آپ نے بتا دی کہ وہ کینڈیڈیٹ پر نہیں، ایون اس کے پیچھے جو بیڈ انٹینشنز ہیں اس پر اعتراض ہے. ٹھیک ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، وی لو اور پاکستان، وی لو خیبر پختونخوا اینڈ
We are from Khyber Pakhtunkhwa. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے استعفیٰ ہوا ہے منظور کہ نہیں، یہ تو پہلا قانونی نقطہ ہوگا. اس کو دیکھتے ہیں کس طرح تحریک انصاف اس مرحلے کو عبور کرتی ہے. اگلا مرحلہ جو نمبر بھی پہلا نقطہ میں دے رہا ہوں نا کہ استعفیٰ، میں تو اس سے پہلا وہ دے رہا ہوں کہ یہ استعفیٰ قانون کے مطابق ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ قانون کے مطابق پہلے استعفیٰ تو دے دے نا. بحران میں ڈالا ہے صوبے کو تو کس نے ڈالا ہے؟ وہ ایک استعفیٰ ٹائپ کروا کے اور اس میں کچھ ریزن اور کچھ اچھی اور کچھ بری باتیں لکھ کے وہ چلے گئے ہیں، ادھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو صوبے کو بحران میں کس نے ڈالا ہے؟ پہلے تو یہ تو ڈٹرمن کر لے نا، اور پھر اس کے بعد پھر آگے چلا جائے. یہ تو پھر کل چیلنج ہو جائے گا مجھے جو لگ رہا ہے. یہ پی ایل ڈی 1993 سپریم کورٹ ہے، پیج 473. یہ ان کی کنزمپشن کے لیے یہ اس کو دیکھ کے جو ہے یہ استعفیٰ بنایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ والنٹیرلی جو ہے نا وہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو اس میں جو کچھ لکھا ہے ایک تو وہ ہے، اور دوسرا جو نا ہینڈ ریٹن والی جو بات ہے. تو یہ پہلے تو استعفے کی اس کو تو درست کر لیں، صوبے کو اس بحران سے نکال دیں، ہاتھ سے 4 لائنیں لکھ کے بھجوا دیں، پھر آگے پھر بات چلتی ہے. پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، پھر اس کی وہ اگلا مرحلہ ہے. اچھا، لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کا تو ہمیشہ سے موقف ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی جگہ کوئی اور اگر وزیر اعلیٰ ہو تو تحریک انصاف کے اندر سے ہی ہو جائے، وہ ان پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو انٹرسٹنگ نقطہ آپ نے اٹھایا، آپ کا خیال ہے یہ لا علمی ہے گنڈا پور صاحب کی، یا کوئی باریک واردات ہے، یا ان کو نہیں. آپ اس میں آرٹیکل کو ریفر کر رہے ہیں، اور آرٹیکل جب ریفر کر رہے ہیں اور پھر جب ظاہر ہے ان کے پاس ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کے پاس پوری لیگل ٹیم ہے، اور جب لیگل ٹیم ہے تو اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ شاید وہ جان بوجھ کے، میں نے آپ کو ججمنٹ بھی بتا دی ہے سپریم کورٹ کی کہ والنٹیرلی جو ہے نا وہ اس کو وہ ریزائن کرنا چاہیے. جب اس میں اتنی بڑی کہانی ڈالیں گے تو وہ اس میں جو ہے نا یہ جو رضا کرانا ہے اس کی حیثیت ہے ایک تو وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کی پلین لینگویج ہے کہ وہ ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے. تو اس کو اس 2 چیزوں کی جو ہے نا ٹیسٹ سے گزار دیں. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں ملا نہیں، یہ کہتے ہیں بھیجا ہے میں نے، تو ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو ہے نا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کو ٹھیک کر کے وہ کر دیں. اس کے بعد جو بھی میجارٹی پارٹی ہوگی اس کا حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ سی ایم لائے، وہ لا سکتا ہے. اگر ان کے پاس میجارٹی ہوگی وہ اسٹیبلش ہو جائے گی اس میں. صحیح. بہت